مسیح خداوند میں عزیز بھائی اور بہنوں، یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں فادر اختر رفیق OFM کیتھولک ایمان پروگرام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی خدا کے کلام کو سنے اور برکت حاصل کرے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے غور کریں گے چرنی کی روحانیت پر، اور اس لیے ہم سب سے پہلے خدا کے کلام میں سے تلاوت کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا کے مطابق انجیل اس کے 2 باب کی پہلی آیت سے۔ اور ان دنوں میں یوں ہوا کہ اگستس کیسر کی طرف سے فرمان نکلا کہ ساری آبادی کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی ہوئی جب کیرونیوس سوریا کا حاکم تھا۔ تب سب لوگ اپنے اپنے شہر کو نام لکھانے گئے، اور یوسف بھی جلیل کے شہر ناصرت سے یہودیہ میں داؤد کے شہر کو گیا جو بیت لحم کہلاتا ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منکوحہ مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھائے۔ اور جب وہ وہاں تھے تو اس کے واضح حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم جس موضوع پر دھیان و گیان کریں گے وہ ہے چرنی کی روحانیت۔ ہم غور کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش کا دن آنے والا ہے، اور ہر کوئی خوشی سے جھوم رہا ہے، ہر کوئی شادمان ہے۔ اور آج ہم غور کرتے ہیں کہ کرسمس ایک ایسا تہوار ہے جو ہر انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آتا ہے، جو ہر ایک چہرے پر خوشی اور شادمانی لے کے آتا ہے۔ اس لیے آج ہم غور کرتے ہیں کہ بے شمار لوگ جو ہیں یسوع مسیح کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار جو ہے بے شمار طریقوں سے کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خوبصورت گیتوں اور تحائف کے ذریعے سے اپنا اظہار کرتے ہیں، رشتہ داروں کو مل کر ملاقات کر کے ان کے سکھ اور دکھ میں شامل ہو کر یسوع مسیح کی سلامتی کو بانٹتے ہیں، شکر گزاری کی عبادتیں کر کے۔ اس کے علاوہ ہم غور کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں وہ چیریٹی کے کاموں میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ گھروں کو، بازاروں کو اور گرجا گھروں کو سجا کر ہم اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ایک خاص بات جو ہے کہ کرسمس سے پہلے ہم ایک خوبصورت چرنی اپنے گرجا گھروں میں بناتے ہیں۔ خوبصورت چرنی کا منظر اپنے گھروں میں، گرجا گھروں میں بنا کر ہم یسوع مسیح کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور اس منظر کی تصویر کشی بھی کرتے ہیں جب خدا کا بیٹا آسمان کو چھوڑ کر زمین پر تشریف لایا۔ اس لیے آج ہم غور کریں کہ داستان کرسمس میں چرنی جو ہے یہ محو مرکز ہوتی ہے، سینٹر آف اٹریکشن ہوتا ہے۔ اس لیے ہم غور کریں، دھیان و گیان کریں کہ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے وہ چرنی میں پیدا ہوا تھا، اور چرنی جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی خاص پیغام لے کے آتی ہے۔ اس کے اندر جو ہے ایک بھید پنہا ہے۔ ہم غور کریں کہ چرنی جو ہے یہ محض ایک لکڑیوں کا ڈھانچہ نہیں ہے، سرکنڈوں کا بنا ہوا ڈھانچہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہمارے لیے لے کے آتی ہے۔ لہذا چرنی جو ہے یہ عاجزی، حلیمی اور انکساری کا نشان ہے کہ یسوع مسیح الہی ذات میں ہوتے ہوئے کلمہ خدا کا متجسد ہوتا ہے اور اس زمین پر آتا ہے، جو بڑی عاجزی اور حلیمی کے ساتھ استبل میں پیدا ہوا اور چرنی میں اسے رکھا گیا۔ عزیز مومنین، آج ہم غور کریں کہ چرنی میں موجود بہت سارے لوگ، جانور اور بہت سارے نشانات اور علامتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے خاص پیغام لے کر آتی ہیں۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ چرنی جو ہے یہ انگریزی زبان کے لفظ مینجر سے نکلا ہے، اور مینجر جو ہے اس کا مطلب ہے چرنی، اور مینجر کا جو لفظ ہے یہ لاطینی زبان کے لفظ سے نکلا ہے جسے کہتے ہیں میندوکارے۔ میندوکارے کا مطلب ہے ٹو ایٹ اور ٹو چیو، کھانا یا چبانا، یعنی وہ جگہ جہاں پر جانور جو ہیں وہ اپنا چارہ کھاتے ہیں اور وہاں پر رہتے ہیں۔ چرنی کا مطلب یہ ہے،
اور اس کے علاوہ چرنی کے لیے اور بھی بے شمار الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے ہم اسے کھرلی بھی کہہ سکتے ہیں، دانہ کھانے کا کھٹولا بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ چرنی جو ہے اسے کرب بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ کرب جو ہے یہ یونانی زبان کے لفظ ایبوس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر جانور رہتے بھی ہیں اور وہاں پر وہ کھاتے بھی ہیں اور وہاں پر وہ سوتے بھی ہیں، یہ کرب ہے۔ اب غور کریں کہ تاریخ ہمیں کیا سکھاتی ہے چرنی کے بارے میں۔ غور کریں کہ تاریخ جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ ابتدائی مسیحی جو تھے، جب وہ اذیت کی وجہ سے پریشان تھے، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے، تو وہ زمین دوز علاقوں میں رہتے تھے، ایسے خانے بنا کر جہاں پر وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، اور ان کو کیٹاکومنز کہتے تھے۔ اور وہ کیا کرتے تھے کہ زمین میں جب وہ اپنے گھر بنا لیتے تھے تو وہاں پر دیواروں پر وہ چرنی کی تصویریں بناتے تھے، ان کو نقش کرتے تھے اور اس یاد کو تازہ کرتے تھے جب فرشتہ جو ہے آ کر پیغام دیتا ہے مقدسہ مریم کو کہ تیرے بیٹا ہونے والا ہے۔ چرواہوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ تمہارے لیے ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، اور تمہارے لیے نشان کیا ہوگا کہ ایک بچے کو چرنی میں پڑا اور کپڑے میں لپٹا ہوا دیکھو گے۔ یہ ان کے لیے ایک پیغام تھا۔ اس لیے ہمارے ابتدائی مسیحی بہن بھائی جو تھے، جو یسوع مسیح پر ایمان لے کے آتے تھے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس منظر کی تصویر کشی دیواروں پر کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں ذکر ملتا ہے تاریخ میں کہ مقدس فرانسیس آف اسیسی جو تھے، انہوں نے 1223 میں اٹلی کے ایک مشہور گاؤں گریچیو جس کا نام ہے، اس میں ایک زندہ چرنی کا منظر بنایا، اور اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ یسوع مسیح جو ہے ہماری نجات کے لیے زمین پر آیا ہے۔ خدا کا کلمہ جو ہے انسانی شکل لے کر، انسانی جسم لے کر اس زمین پر آیا ہے، تاکہ ہمیں نجات دے سکے، ہمیں مخلصی دے سکے، اور ہمیں خوشی اور شادمانی عطا کر سکے۔ اس لیے اس کے بعد جو ہے 1223 کے بعد مقدس فرانسس نے جب یہ چرنی بنائی تو بہت سارے گرجا گھروں میں یہ روایت شروع ہو گئی، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مقدس فرانسس آف اسیسی نے جب بچہ یسوع کے مجسمے کو اپنے ہاتھوں میں عقیدت کے ساتھ اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بچہ جو ہے وہ زندہ ہے، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس لیے آج بھی یہ روایت جو ہے جاری و ساری ہے، اور خاص طور پر کیتھولک مسیحی جو ہیں اپنے گرجا گھروں میں اور اپنے خاندانوں میں، اپنے گھروں میں اس چرنی کو سجا کر، چرنی کا منظر بنا کر اسی یاد کو تازہ کرتے ہیں جب یسوع مسیح آسمان کو چھوڑ کر اس زمین پر آیا۔ عزیز مومنین، اگر ہم غور کریں تو خدا کے کلام میں بھی ہمیں چرنی کا ذکر ملتا ہے۔ پرانے نامے میں اگر غور کریں عزیز مومنین، پرانے نامے میں ایوب کی کتاب اس کے 39ویں باب کی 9ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، کیا جنگلی سانڈ خوش ہوگا کہ تیری خدمت کرے، یا تیری چرنی کے نزدیک رات کاٹے۔ اس کے علاوہ ہم غور کرتے ہیں اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 1 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، بیل اپنے مالک کو اور گدھا اپنے مالک کی چرنی کو جانتا ہے۔ یہ حوالہ جات واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ چرنی جو ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جانور رہتے ہیں اور کھانا پینا کرتے ہیں۔ اور نئے نامے میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، اور لکھا ہے مقدس لوکا کے مطابق انجیل اس کے 2 باب کی 7ویں آیت میں، اور اس کا پہلوٹا پیدا ہوا اور اس نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ خدا کے کلام میں چرنی کا ذکر ملتا ہے کہ کس طرح سے یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر چرنی میں یسوع مسیح کو رکھا گیا۔ اور غور کریں کہ پرانے نامے کے علاوہ، نئے نامے کے علاوہ علم الہیات کے مفسرین جو ہیں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ چرنی ہمارے لیے کیا پیغام لے کے آتی ہے۔ ان کے مطابق چرنی میں جنم لینا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بچہ یسوع معاشرے کی طرف سے رد کیا گیا، اور یسوع مسیح نے پسماندہ لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ عزیز مومنین، آج ہم غور کرتے ہیں کہ بیت لحم ایک ایسی جگہ تھی فلسطین میں، ایک چھوٹی سی بستی ہے، یہ فصیل کے اندر سفید پتھروں سے تعمیر کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ گاؤں یروشلم کے قدیم شہر یروشلم سے 5 میل یعنی 8 کلومیٹر دور ہے اس سے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ اور بیت لحم کا لفظی مطلب ہم غور کریں تو یہ ہے روٹی کا گھر،
اور یسوع مسیح کا وہاں پیدا ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہے، جیسے یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم غور کریں تو بیت لحم کے بعد استبل کا ذکر ملتا ہے۔ استبل کیا ہے؟ استبل کے بارے میں ہم غور کریں تو یہ جانوروں کے رکھنے کی ایسی جگہ ہے جہاں پر جانوروں کو سردی یا گرمی سے بچانے کے لیے رکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے بے شمار نام ہیں جن پر دھیان و گیان کرتے ہیں کہ ان کو جانوروں کا تھان بھی کہتے ہیں، گڑشال بھی کہتے ہیں، طویلا بھی کہتے ہیں، واڑا بھی کہتے ہیں، اور موجودہ دور میں ہم اسے حویلی بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں پر جانوروں کو رکھا جاتا ہے۔ یہ استبل تھا، اور یسوع مسیح کے استبل میں یا سرائے میں پیدا ہونا ہی عاجزی اور حلیمی کی علامت ہے کہ جہاں پر جانور رکھے جاتے تھے، جہاں پر غریب لوگ رہتے تھے، وہاں پر یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ عزیز مومنین، اگر ہم غور کریں تو اس کے بعد ہمیں چرنی میں موجود جو ہے بے شمار جانوروں کا ذکر ملتا ہے، اور جانوروں میں ہم غور کرتے ہیں کہ یہ جانور جو ہیں یہ پوری کائنات کی، پوری مخلوق کی نمائندگی کرتے ہیں کہ یسوع مسیح پوری کائنات کے لیے آیا۔ اور ان جانوروں میں ہم خاص پر غور کریں کہ بیل ہے، گدھا ہے اور بیڑے ہیں۔ یہ خاص طور پر 3 قسم کے جانور جو ہیں یہ چرنی میں پائے جاتے ہیں، جو کہ ایک خاص پیغام ہمارے لے کے آتے ہیں۔ اشعیاء نبی کے صحیفے میں ہم دیکھیں تو بیل اور گدھے کا ذکر اس لیے آیا ہے کیونکہ بیل جو ہے یہ اپنے مالک کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور گدھا اپنے مالک کی چرنی کو جانتا ہے کہ یہ میرے مالک کی چرنی ہے۔ اس لیے بیل اور گدھا جو ہیں یہ چرنی کے بالکل پاس ہمیں نظر آتے ہیں، اور لکھا ہے اشعیاء نبی کے صحیفہ میں کہ بیل اپنے مالک کو اور گدھا اپنے مالک کی چرنی کو جانتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ بیڑیں جو ہیں، جو بھیڑیں چرواہوں کے ساتھ ہی وہ بھی وہاں پر موجود تھیں، اور وہ کس کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ جیسے خدا کے کلام میں یہ بیان ہے، زبور 100 اس کی 3 آیت میں یہ مرقوم ہے، جان لو کہ خداوند ہی ہمارا خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا ہے اور ہم اسی کی امت ہیں اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ یعنی کہ یسوع مسیح ہمارا چرواہا ہے اور ہم اس کی بھیڑیں ہیں۔ اس لیے جو بھیڑیں ہیں یہ امت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، کلیسیا کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ ہمیں مجوسیوں کا ذکر ملتا ہے کہ مجوسی جو آ کے یسوع مسیح کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے تحائف پیش کرتے ہیں۔ یہ مجوسی کون تھے؟ یہ بادشاہ لوگ تھے، ان کو بادشاہ بھی کہا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ یہ ستاروں کی چال کو سمجھنے والے تھے۔ اجرام فلکی کا نالج ان کے پاس تھا، یہ حکمت اور فہم سے معمور لوگ تھے، اور انہوں نے یسوع مسیح کا ستارہ جو ہے مشرق میں دیکھا اور یہ سجدہ کرنے کے لیے یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں۔ اب غور کریں کہ جب یہ یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ آ کر ہیرودس بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے پورب میں اس کا ستارہ دیکھا ہے جو بادشاہ پیدا ہونے والا ہے، یہودیوں کا بادشاہ۔ اس لیے وہ آ کر کیا کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کو سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جان لیتے ہیں کہ یہ ستارہ جو ہے یہ یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، ایک ایسا بادشاہ جو پوری کائنات کے لیے آنے والا ہے، جو ایک ایسا بادشاہ جو صلح اور سلامتی کا بادشاہ ہے۔ اور ان کے ہاتھوں میں جو تحائف تھے وہ کس بات کی نشاندہی کرتے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں جو تحائف ہیں ان میں سونا، مر اور لبان تھا۔ سونا جو ہے یہ یسوع مسیح کی بادشاہت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ محبت کا بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہی کا آخر کبھی نہ ہوگا۔ اس کے بعد مر جو ہے یہ یسوع مسیح کی موت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور لبان یسوع مسیح کی دائمی کاہن کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک دائمی کاہن ہے جو ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی بھی عطا کرتا ہے۔ عزیز مومنین، مجوسیوں کے بعد ہم غور کریں تو چرنی میں موجود جو ہے چرواہے، ان کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ چرواہے وہ ہیں کہ جو غلے کی نمائندگی کرتے ہیں، اور خوشخبری جو ہے سب سے پہلے آسمان کی طرف سے ان کو ہی دی گئی مقدسہ مریم کے بعد کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، تمہارے لیے ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ اس لیے یہ چرواہے جو تھے یہ خاص طور پر یسوع مسیح کے غلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یہ کوئی عام چرواہے نہیں تھے، یہ وہ چرواہے تھے جو کہ لاویوں کے گھرانے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور یہ خاص طور پر کیا کرتے ہیں کہ ایک
پہلوٹے بچے کی نگہبانی کرتے ہیں، جو بیڑوں سے پیدا ہوتے ہیں پہلوٹے بچے، یہ ان کی نگہبانی کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح ہمارا اچھا چرواہا ہے۔ یہ اچھا چرواہا جو ہے اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان بھی دیتا ہے، اور اس کی بھیڑیں اس کی آواز کو سنتی ہیں۔ اس لیے عزیز مومنین، یہ چرواہے جو ہیں اس بات کی نمائندگی کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارا چرواہا ہے۔ اس کے بعد ہمیں ستارے کا ذکر ملتا ہے کہ ستارہ جس کے بارے میں ہمیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، یہ ایک معجزاتی ستارہ ہے۔ یہ کوئی عام ستارہ نہیں تھا، یہ وہ ستارہ ہے جو یسوع مسیح کی پیدائش اور اس کے بادشاہ ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں عدد کی کتاب اس کے 24ویں باب کی 17ویں آیت میں یوں مرقوم ہے کہ یعقوب سے ایک ستارہ نکلے گا۔ اور مجوسیوں نے ہیرودیس سے جا کر کیا کہا تھا، متی کی انجیل اس کے 2 باب کی 2 آیت میں، کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ عزیز مومنین، وہ ستارہ جنہوں نے مجوسیوں کی رہنمائی کی، ان کو راستہ دکھایا، اور انہوں نے آ کے یسوع مسیح کو سجدہ کیا اور اپنے تحائف اس کے سامنے پیش کیے۔ اب اس کے بعد ہم غور کرتے ہیں کہ ایک بہت ہی خاص حصہ جو چرنی کا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کو چرنی میں کپڑے میں لپیٹ کر رکھا گیا، جسے کہتے ہیں کہ یہ سویڈلنگ کلوتھ ہے۔ سویڈلنگ کلوتھ ہے، یہ یونانی زبان کے لفظ سپارگونو سے ماخذ ہے، جس کا مطلب ہے لپیٹنے کی پٹی، کور کرنے کی پٹی، یا ایک کپڑا جس کے ساتھ بچے کو کور کیا جاتا ہے۔ اب تاریخ کیا بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کے دور میں روایت کے مطابق جو چرواہے تھے وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب کوئی پہلوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے بھیڑوں کا، تو وہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھتے تھے۔ اور چرنی میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بچہ جو ہے، نومولود بچہ جو پیدا ہوا ہے، کہیں اپنی ٹانگوں کو نقصان نہ پہنچائے، اچھلنے کودنے سے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے، یا اس کو کوئی زخم نہ لگ جائے۔ اس لیے کیونکہ وہ پہلوٹا جو بچہ تھا وہ کفارے کے دن کے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کی نگہداشت کی جاتی ہے۔ اور چرواہوں کا کام یہ تھا کہ انہوں نے اس کی نگہبانی کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، تاکہ اس کو کوئی چوٹ نہ آئے، کیونکہ بے عیب برہ جو ہے یہ قربانی کے لیے پیش کیا جاتا تھا۔ اب یہ ہمیں بات کیا سکھاتی ہے کہ یسوع مسیح کو جب کپڑے میں لپیٹ کر رکھا گیا تو فرشتوں نے آ کے چرواہوں کو یہی پیغام دیا تھا کہ تمہارے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور مقدسہ مریم نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا تھا۔ عزیز مومنین، یسوع مسیح کو اس لیے رکھا گیا لپیٹ کر تاکہ وہ بھی محفوظ رہے، کیونکہ یہ یہودی روایت کے مطابق بھی تھا کہ جب کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا کسی خاندان میں تو اس کی ماں اس کو بڑے پیار کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھتی تھی، اور اس کو لپیٹنے کا بھی ایک طریقہ تھا کہ اس کی ٹانگیں اور اس کے بازو جو ہیں ان کو اچھی طرح کور کیا جاتا تاکہ وہ اپنے آپ کو چوٹ نہ پہنچا دے۔ اور یسوع مسیح کا کپڑے میں لپیٹا جانا، یہ کپڑا اس بات کی علامت ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ پاک اور بے عیب بر رہا ہے، وہ ہمارے لیے قربان ہونے کے لیے آیا ہے، اس لیے اسے چرنی میں رکھا گیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کرے گا۔ اس لیے یوحنا کیا فرماتا ہے کہ دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اس لیے چرواہوں کے لیے یہی نشان تھا کہ تم اب تک کیا کرتے آئے ہو، کہ ایک بھیڑوں کے بچے کی نگہبانی کرتے آئے ہو جو کفارے کے لیے تھا، جو معافی کے لیے تھا، لیکن اب ہمیں اس قربانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب تمہارے لیے نشان یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک نیا بچہ پیدا ہوا ہے، نومولود بچہ پیدا ہوا ہے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جو ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا۔ اور ان کو نشان بھی دیا گیا کہ وہ کپڑے میں لپیٹا ہے اور چرنی میں رکھا ہوا ہے۔ اس لیے عزیز مومنین، یہ کپڑا جو ہے بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے، جو یسوع مسیح کے بے عیب برے ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم غور کرتے ہیں کہ ہمیں چرنی میں موجود فرشتوں کا بھی جو ہے وہ ذکر ملتا ہے کہ فرشتے بھی وہاں پر موجود ہیں جو آسمانی مخلوق کی نمائندگی کرتے ہیں، کہ نہ صرف زمین پر انسان خوش ہیں بلکہ آسمان پر فرشتے بھی خوش ہیں، اور وہ سلامتی کا پیغام انسانوں تک لے کے آتے ہیں کہ سلامتی کا بادشاہ اس چرنی میں موجود ہے، سلامتی کا شہنشاہ اس چرنی میں موجود ہے، جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ عزیز مومنین، ہم غور کریں کہ آخر پر اس چرنی کے ارد گرد مقدس یوسف، مقدسہ مریم اور بچہ یسوع ہے۔ غور کریں کہ یہ تینوں زندگیاں جو ہیں کیا ظاہر کرتی ہیں۔
یہ تینوں زندگیاں جو ہیں یہ پاک خاندان کی ایک اعلیٰ مثال ہیں کہ کس طرح سے ایک پاک خاندان جو ہے وہ تشکیل پایا ہے، اور وہاں پر یوسف کا ہونا، مقدسہ مریم کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے خدا کے کلمے کو تسلیم کر لیا ہے، اور خدا کا بیٹا ان کے گھر میں آیا ہے، جنم لیا ہے، اور وہ سب جو ہیں خدا کے اس پیغام کو، خدا کی اس خوشی کو، شادمانی کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ اس لیے عزیز مومن، آج ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور اس کا چرنی میں پیدا ہونا عاجزی، حلیمی اور انکساری کا نشان ہے۔ آج ہم کو بھی دعوت دی جاتی ہے کہ ہم بھی غور کریں اپنی زندگیوں پر، جیسے یسوع مسیح نے عاجزی اور حلیمی کو اپنایا، ہم بھی عاجزی، حلیمی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کریں، دوسروں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور وہ لوگ جو یسوع مسیح کی چرنی سے بہت دور ہیں ان کو بھی یہ پیغام دیں کہ ہمارے لیے ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔